زیادہ تر سیالکوٹی کبوتر اڑتے تھے، اور وہ دور تھا واقعی سب کے پاس چیمپئن سیالکوٹی کبوتر تھے، جن میں سب سے زیادہ چیمپئن کبوتر بٹیرا تھا۔ ویلکم ٹو اجمان پیجن کرب، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عارف، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی دوستو، آج شارجہ میں آئے ہیں استاد ایوب کے پاس، اور ہم انہیں کہتے ہیں اکثر بابا شوق۔ استاد ایوب صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں جتنے ویورز ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد ایوب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ پرانے شوقین ہیں، اور ماشاءاللہ یو اے میں میرے خیال سے بہت ہی پرانے شوق کے حوالے سے اور ٹورنامنٹ کے حوالے سے، تو آج ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ استاد جی، شوق یہاں یو اے میں کب شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اجمان پیجن کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ چینل پوری دنیا میں کامیاب ہو، آمین۔ اور آپ لوگوں کو یعنی اچھے ویورز ملیں اور بہت اچھی طریقے سے لوگ سبسکرائب کرتے رہیں۔ تو میں ابتدا کرتا ہوں، میرا خود کا شوق، ذاتی شوق ایک حادثاتی شوق تھا، یعنی میرے کوئی باپ دادا شوقین نہیں تھے، لیکن ایک دن بس میں ایسے ہی 1975 میں ایک کے گھر میں دعوت کھانے کے گیا تو قریب میں لوگ بیٹھے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے کبوتروں کو، تو میں سمجھا شاید وہاں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی مرا ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا ان کے ساتھ، میں نے کہا فاتحہ پڑھیں، تو کہنے لگے نہیں کبوتر اوپر بند ہیں۔ تو یہ میرے لیے سب سے پہلے عجیب بات تھی کہ کبوتر اوپر بند ہیں۔ خیر میں بیٹھ گیا، پھر میں دیکھتا رہا لوگوں کے چہروں پہ، وہ بار بار ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، وہ نکلا، وہ آیا، یہ گیا، وہ آیا۔ تو یہاں سے میرا آہستہ آہستہ ایک شوق جیسا وہاں سے جراثیم میرے اندر آیا، اور یہ 1975 میرے لیے کبوتر بازی وہاں سے میں نے شروع کی۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ کبوتر بازی امارات میں پہلے سے تھی، یہاں اچھے اچھے شوقین بھی تھے۔ میں اس مرتبہ آپ کو عارف بھائی صرف یہ بتاؤں گا کہ امارات کے شوق میں کون کون لوکل پہلے سے تھے اور کون پاکستانی پہلے سے تھے۔ یہاں پر جو امارات میں شوق ہمارے پاکستانی بھائی لے کر آئے تھے، جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو، بہت سارے لوگ ان میں سے کچھ زندہ بھی ہیں اور کچھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ بہت اچھے دوست تھے، جیسے ابوظہبی میں استاد غلام باری تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی اچھا استاد تھا۔ استاد انور پہلوان تھا ابوظہبی میں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، دونوں بہت ہی اچھے استاد تھے۔ اور اس کے بعد بہت سارے اور بھی استاد تھے، استاد جمیل تھا، اور سب سے پہلے یہ میں ابوظہبی کی بات ابوظہبی سے شروع کر رہا ہوں۔ ابوظہبی میں ایک اور بھی شوقین تھا جو اس وقت ہمارے صدر ہیں ماشاءاللہ، اللہ پروفیسر عتیق بخیت رمیسی کو عزت دے، شہرت دے، اور وہ اس قابل بھی ہیں، وہ آج کل ہمارے لجنہ کے کمیٹی کے صدر بھی ہیں۔ وہ بھی تھے، وہ بچپن سے ہی شوق کر رہے ہیں اور بہت اچھے شوقین ہیں، اس وقت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور بھی یعنی اس کے علاوہ ابوظہبی میں بہت سے اور بھی شوقین، جیسے ہمارے استاد احمد خمیری اور اس کے چھوٹے بھائی جس کو ابھی لقب ملا ہے پروفیسر، استاد سعید الخمیری، ماشاءاللہ بہت اچھے شوقین ہیں، بہت اچھے یعنی اخلاق کے مالک ہیں، اور یہ بھی ابوظہبی میں۔ ابھی ہم آتے ہیں دبئی کی طرف۔ زیادہ تر شوق یو اے میں دبئی کے اندر ہوتا ہے، اور دبئی میں بہت ساری پارٹیاں بھی ہیں، اور دبئی میں بہت سارے اچھے شوقین بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے استاد بھی آئے ہیں۔ ان میں یعنی میں جن کو میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، استاد طاری تقریباً 1970 سے وہ یہیں تھے، استاد سلامہ، استاد بابر، استاد شریف، استاد رشید جس کو شیدہ بولتے تھے، استاد مودا اس کا بھائی، رشید کا بھائی، اور اس سب سے آگے ان میں سب سے بہترین ایک کھلاڑی، لوکل کھلاڑی، میرا بڑا بھائی بھی ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اور کبوتر بازی میں تقریباً میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، استاد محمد علی، جو اس وقت اب بھی اللہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اور وہ اس قابل بھی ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ شوق کو بڑھانے میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ یعنی یہ چند شوقین جو تھے، انہوں نے ہمیں بہت حوصلہ افزائی دی اور بہت کچھ سکھایا۔ اور میں جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا،
میں نے جب شوق شروع کیا 1975 میں تو میں ڈائریکٹ استاد نثار مرحوم اور استاد ملک افتخار اور ان کے استاد نثار کے بڑے بھائی استاد اظہر ان کے ساتھ میں شامل ہوا. اس وقت استاد نثار استاد نہیں تھا, وہ بہت ہی چھوٹا لڑکا تھا, اچھا نوجوان ینگ لڑکا تھا, بہت محنت کرتا تھا اپنی پارٹی کے لیے. میں ان کا خلیفہ بنا, 20 سال میں تقریباً ان کے ساتھ خلیفہ رہا اور بہت مزہ آیا. کبوتر بازی کو اگر ہم ایک نام نہیں لیں کبوتر بازی کے اس شوق میں آگے بڑھانے میں, استاد رحیم بلوچ کا اگر نام نہ لیں تو وہ بہت ناانصافی ہوگی. صحیح. استاد رحیم نے 1980 میں سب سے پہلا کپ یو ای میں جو کبوتر بازی کو آگے شوق کو بڑھانے میں کام کیا, یو ای میں کپ اڑوائے. پہلا کپ 1980 میں استاد رحیم بلوچ نے اڑائے, اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور وہ باکسنگ کا بھی استاد تھا اور بہت ہی کڑک استاد تھا ماشاءاللہ, بہت سمجھتا تھا. اس نے آگے شوق کو بڑھایا اور وہ ہمارا سرپرست تھا, ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. جتنے بھی کپ وہ اڑاتے تھے ہم اس کے ساتھ دیتے تھے. 1981 میں میں نے 1982 میں میرے خیال میں نے 1981 میں بھی کپ جیتا, 1982 میں بھی میں نے کپ جیتا. اس وقت زیادہ نہیں آتے تھے لوگ, 14 یا 15 یعنی ہوتے تھے. اس میں مراد تھا, غنی تھا اور تاجو تھا, نور کالا پتھر. اور ہاں نور کالا پتھر وہ بھی بہت پرانا شوقین تھا دبئی کے اندر, امارات کے اندر. وہ نور کالا پتھر اس لیے بولتے تھے, وہ بہت ہی بلیک کلر کا تھا اور اس کے پاس کمگر کبوتر تھے. ہم لوگ اس زمانے میں نہیں جانتے تھے کمگر کیا ہے, گولڈن کیا ہے, ڈب والے کیا ہے, لیکن سب ہی کہتے تھے کسوری کبوتر. آصف کسوری وہ بھی ابھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. اس نے بھی بہت اچھا شوق کرایا, وہ بھی بہت اچھے شوقین استاد ہے. وہ احمد گیوانی کا استاد بھی ہے اس وقت. اور بھی بہت سارے ہیں, شریف تھا, ایک الیاس تھا. اس کے بعد 1980 کے بعد کچھ نئے لوگ آئے, اس میں راحت ہے, اس میں مجید ایرانی ہے, اس میں علی شعبان ہے. علی حیدر بھی بہت پرانا شوقین ہے, بچپن سے شوقین تھا, بہت اچھے شوقین. یہ دبئی کے میں بتا رہا ہوں, دبئی اور شارجہ میں جو تھے. یعنی میں نے ان سب کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے کبوتر بازی میں اور بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا بھی ہے. ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں. کبوتر بازی کسی کے باپ کی جاگیرداری نہیں ہے, بے شک یہ ہر ایک کا اپنا شوق ہے. پھر میں دوبارہ آتا ہوں, استاد رحیم نے اتنے کپ اڑائے یہاں پر, الحمدللہ اس کا ایک نام, اس کا ایک مقام تھا. اور اس کے بعد پھر ایوریج کا کپ 1982 میں 1982 میں ایوریج کا ایک کپ میں نے بہت کوشش کی, لوگوں کو جمع کیا کہ ایوریج کا کپ اڑاتے ہیں, تو لوگوں نے مذاق اڑایا میرا. پھر میں نے اور استاد خلیل نے اور شاکر مرحوم, ہم تینوں نے یہ کپ ایوریج کا اڑایا پہلی مرتبہ, اور ہم تینوں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوئے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ قافلہ چلتا رہا ایوریج کا, اور لوگ شامل ہوتے رہے, اور ابھی الحمدللہ سارے دنیا جو ہے نا یہ سب ایوریج کا کپ اڑاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ایوریج کا کپ اڑانے میں یہ ایک اچھا چیز ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ استاد میں کیا گن ہے, استاد کتنے طاقت میں ہے, استاد میں کیا. آخر کبوتر تو بچہ بھی جیت سکتا تھا. صحیح. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں, اور بھی ایک اور تھا اکرم پہلوان, ہم لوگ بولتے تھے اکرم. اس کے بعد راس الخیمہ چلتے ہیں. راس الخیمہ میں بہت سے اور استاد آئے, استاد جمیل آیا فہم کی چھت پہ. فہم بھی بہت پرانا یعنی شوقین ہے, بہت اچھے شوقین ہیں دونوں بھائی. اور بھی بہت سارے استاد آئے تھے یہاں پر, استاد محمود گجرات سے, استاد سعید فیصل آباد سے, یعنی کئی استاد آئے. میں نام نہیں گنا سکتا کیونکہ سب لوگوں کا مجھے نام یاد نہیں ہے, آج ویسے بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں آج صرف آپ لوگ کو شوق کب شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا, شوق کو آگے پہنچانے میں, سب سے زیادہ شوق کو پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ استاد رحیم بلوچ کا ہے اور استاد محمد علی صاحب کا ہے. اور راس الخیمہ میں فہم لوگ ہیں, یہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں. روغہ ہے, وہ بھی اچھا کھلاڑی ہے. میں کسی کو نہیں بولوں گا چاہے وہ میرے مخالف ہیں لیکن اچھے ہیں. ہم سب مخالف ہیں لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. اور کبوتر بازی میں یہی چیز اچھی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو, اور عزت کرو گے تو کچھ آگے ملے گا. اور سب سے پہلے میں یہی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنے استاد کی عزت کرو. جس نے اپنے استاد کی عزت کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا. بے شک.
جی دوستوں، ماشاءاللہ استاد ایوب کی باتیں سنا، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ پرانے استادوں کا نام بالکل نہیں لیتے ہیں. تو آج مقصد یہی تھا کہ استاد سے کہ طبیعت بھی صحیح نہیں ہے استاد کا، تو ریکویسٹ کیا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، تاکہ شوق کے حوالے سے پرانے استاد ہیں ان کا نام لے، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہاں کے شوقین کون ہیں. صحیح. میں کچھ نام بھول گیا، میں لینا چاہتا ہوں. استاد احمد حسن ماشاءاللہ، استاد بابر، استاد سلامہ، استاد ٹیڈی جس کا نام رحمت. میں 1979 میں میں منصف گیا تھا ٹنل والی چھت پہ. حاجی اسلم، استاد حاجی اسلم ٹائر والا جس کو کہتے ہیں، بہت مشہور ہے، اس کی چھت پر میں منصف گیا تھا محمد علی کی طرف سے. اور ان کی ایک مادی تھی جو سمندر پہ اڑتی تھی. 2:02 بجے ایسے 2:25 پہ وہ کبوتری بیٹھی تھی گھر پہ آ کے، ونر کبوتری. آپ ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پرواز آج کے پرواز سے بہت مختلف تھی. پہلے پرواز زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 بجے، بہت زیادہ اگر ہو اکا دکا کبوتر 2, 2:30, 3 بجے تک چلے جاتا تھا. موسم اس وقت بہت خطرناک موسم تھا. ٹمپریچر یہی ٹمپریچر 44, 45, 46 ہوتا تھا. لیکن کبوتر 12-1 بجے کے بعد یعنی نظر نہیں آیا تو پھر بہت ہی مشکل سے کبوتر نظر آتا تھا. زیادہ تر سیالکوٹی کبوتر اڑتے تھے، اور وہ دور تھا واقعی سب کے پاس چیمپئن سیالکوٹی کبوتر تھے، جن میں سب سے زیادہ چیمپئن کبوتر بٹیرا تھا، جو بٹیرا آج کل نہیں ملتا، نایاب ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں پرانے شوقینوں میں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ان کا نام لوں گا، اور آپ لوگ میری اس معذرت کو قبول کریں گے. شوق امارات کا پہلے جیسے شوق نہیں ہے، شوق بہت آگے بڑھ گیا. 1980 1985 86 کے بعد، یعنی 1990 کے بعد تقریباً یہ باقی پلیئر آئے، جیسے استاد جمال آیا، استاد احمد کمبر آیا، اور بہت سارے پلیئر نئے بہت آئے جو نئے استاد بنے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا، چاہے نیا استاد ہو چاہے پرانا استاد ہو، استاد ہوتا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے. استاد غلطی بھی کرے تو لیکن اس کے آگے اف نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم پیار محبت سے استاد کو بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. اللہ آپ لوگ کا حاضر و ناظر ہو. آج کی ویڈیو یہاں تک. اللہ حافظ. جی دوستو، آپ نے سنا استاد کی باتیں، تو آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں، ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.